آج کی ویڈیو میں سورہ فاتحہ کی طاقت، فضائل اور فوائد بیان کروں گا۔ احادیث مبارکہ میں سورہ فاتحہ کے بے شمار فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ یہ بہت اہم ویڈیو ہے۔ اگر آپ اسے آخر تک دیکھیں تو انشاءاللہ یہ آپ کو بہت پسند آئے گی، اس لیے آخر تک ضرور دیکھیں۔ اسی طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کیجئے۔ پیارے دوستوں، ہمارے چینل پر دوبارہ خوش آمدید، جہاں ہم اسلام کی خوبصورت تعلیمات شیئر کرتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم ایک غیر معمولی چیز کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں، سورہ فاتحہ۔ قرآن کریم کا یہ طاقتور باب ہر مسلمان کے دل میں خاص مقام رکھتا ہے۔ احادیث میں سورہ فاتحہ کے بے شمار فضائل و برکات لاتعداد بار بیان ہوئے ہیں، اور یہ ایک ایسی صورت ہے جو ہماری زندگیوں کو بدل سکتی ہے۔ تو ہماری آج کی ویڈیو کا عنوان ہے سورہ فاتحہ کی طاقت، فضائل اور فوائد۔ یہ ایک بہت اہم ویڈیو ہے، اس لیے میری آپ سے التماس ہے کہ آخر تک میرے ساتھ رہیں، کیونکہ آج میں قرآن شریف کی اس خوبصورت صورت کے بارے میں قیمتی بصیرت اور رہنمائی فراہم کروں گا۔ اس ویڈیو کی خاص بات یہ ہے کہ الفاظ بہت آسان اور عام فہم انداز میں کہے گئے ہیں، تاکہ اس ویڈیو کو دیکھنے والا کم پڑھا لکھا شخص بھی بغیر کسی پریشانی کے سب کچھ اچھی طرح سمجھ سکے۔ اور ہاں، یہ صورت میں نے اپنی طرف سے اس کی فضیلت بیان نہیں کی ہے، بلکہ اس مقصد کے لیے میں نے علماء کرام کی معتبر تفاسیر سے رجوع کیا ہے، اور پھر ان کو آسان الفاظ میں نقل کر کے آپ سے بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سورہ فاتحہ، جسے فاتحۃ الکتاب بھی کہا جاتا ہے، سب سے پہلی سورت ہے، اور یہ 7 طاقتور آیات پر مشتمل ہے۔ یہ آیات مسلمان اپنی نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، اور ہماری روزمرہ کی عبادت کے لیے بھی ضروری ہیں۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ اتنی اہم کیوں ہے؟ آئیے اس طاقتور سورت کی فضیلت سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کو اکثر ام القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بندے اور اللہ کے درمیان براہ راست گفتگو ہے۔ ذرا تصور کیجئے، ان چند آیات میں آپ اپنے خالق سے براہ راست بات کر رہے ہیں، اس کی رہنمائی اور رحمت کے طلبگار ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جب کوئی شخص سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر آیت کا جواب دیتا ہے، اور اسے مومن اور اللہ کے درمیان تعلق ایک خاص لمحہ بنا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں ایسی صورت بتاؤں کہ اس جیسی کوئی صورت نہ تورات میں اور نہ انجیل میں اور نہ ہی زبور میں؟ وہ صورت سبع المثانی اور قرآن العظیم ہے جو مجھے عطا فرمائی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ جس نے سورہ فاتحہ پڑھی، گویا اس نے تورات، انجیل، زبور اور قرآن کریم کو پڑھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قوم کو عذاب ضرور دیا جائے گا۔ اس وقت ان کا ایک لڑکا نکلے گا اور سورہ فاتحہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس سورت کی برکت سے اسے 40 سال تک کے عذاب کو دور کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس جیسی کوئی صورت نہ تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں، نہ زبور میں اور نہ بقیہ قرآن میں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس سے سورہ فاتحہ کی دیگر تمام صحیفوں میں منفرد حیثیت واضح ہوتی ہے۔ حدیث میں مزید وضاحت کی گئی ہے کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بغیر کوئی نماز قبول نہیں ہوتی، جو ہماری روزانہ کی نمازوں میں اس کی اہمیت کو واضح کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے احسانات میں سے ایک احسان ہے کہ اس نے مجھے وحی بھیجی کہ میں نے تمہیں اپنے عرش کے خزانوں میں سے سورہ فاتحہ دی، پھر میں نے اسے اپنے اور تمہارے درمیان آدھا تقسیم کر دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ کسی دوسری صورت کے نعم البدل ہو سکتی ہے، لیکن سورہ فاتحہ کی جگہ کوئی دوسری صورت کافی نہیں ہو سکتی۔ حاویہ بن صالح ابی فروہ سے روایت کرتے ہیں کہ ابلیس کو 3 مرتبہ تکلیف ہوئی۔ ایک بار جب اسے جنت سے نکال کر زمین پر لایا گیا اور فرشتوں نے اس کا جنتی لباس اتار دیا، اور ایک اس وقت جب اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور ایک اس وقت جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنی چاہوں تو 70 اونٹ کے بوجھ کے برابر لکھ سکتا ہوں، اور یہ بھی فرمایا کہ سورہ فاتحہ قرآن کریم کا سر اور ستون اور اس کی بلندی کی چوٹی ہے۔ پیارے دوستوں، آئیے سورہ فاتحہ کے ناقابل یقین فوائد کے بارے میں جانتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے کہ سورہ فاتحہ کو سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں روحانی اور جسمانی بیماریوں کی شفا ہے۔ اس لیے اسے درد، بیماری اور جذباتی تکلیف سے نجات کے لیے پڑھا جا سکتا ہے۔ یہ سورت اپنے آپ میں ایک دعا ہے، جس میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائے۔
جب بھی ہم اس سورت کی تلاوت کرتے ہیں ہم اپنے آپ کو یاد دلاتے ہیں کہ ہمیں ہر کام میں اللہ کی مدد اور رہنمائی کی ضرورت ہے، چاہے وہ ہمارے روزمرہ کے اعمال، فیصلوں یا دوسروں کے ساتھ معاملات میں ہو۔ علماء کرام نے کہا ہے کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت انسان کو برائی اور نقصان سے بچاتی ہے۔ یہ تلاوت کرنے والے کے لیے ڈھال کا کام کرتی ہے۔ سادہ الفاظ میں یوں سمجھیے کہ جب ہم سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں تو یہ ایک پوشیدہ ڈھال پہننے کے مترادف ہے جو ہمیں نقصان اور برائی سے بچاتی ہے۔ جس طرح ایک سپاہی جنگ میں زرہ بختر پہنتا ہے، اسی طرح یہ سورت ہمارے روحانی کوچ کا کام کرتی ہے، ہمیں محفوظ رکھتی ہے۔ اس کی تلاوت کرنے سے ہم اللہ سے رحمت اور حفاظت کی درخواست کر رہے ہیں، یہ یقین رکھتے ہوئے کہ وہ ہمیں کسی بھی نقصان دہ چیز سے محفوظ رکھے گا۔ یہ محفوظ محسوس کرنے کا ایک طاقتور طریقہ ہے، یہ جانتے ہوئے کہ ہم خدا کی حفاظت میں ہیں۔ ہر تلاوت کے ساتھ ہم اللہ کی رحمت کے طالب ہوتے ہیں اور اس صورت کے ذریعے ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کی رحمت پر ہمارے انحصار پر زور دیتی ہے۔ بہت سے علماء نے اپنے تجربے کی بنیاد پر کہا ہے کہ ہم جب بھی سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم اللہ سے اس کی رحمت اور بخشش مانگ رہے ہیں۔ اسے اللہ کے ساتھ ایک خصوصی گفتگو کے طور پر سمجھیں، جہاں ہم اس کی مدد اور رحمت کی اپنی ضرورت کو تسلیم کرتے ہیں۔ اس سورت کی تلاوت کرنے سے ہم یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم ہر چیز کے لیے اسی پر انحصار کرتے ہیں اور بدلے میں اللہ ہماری غلطیوں کو مٹا دیتا ہے۔ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ سورت ہمارے گناہوں پر ریسٹ بٹن دبانے کے مترادف ہے اور ایک نیا آغاز فراہم کرنا۔ یہ سورہ فاتحہ کو نہ صرف ایک دعا بلکہ اللہ سے قربت اور اس کی لامحدود رحمت حاصل کرنے کا طاقتور ذریعہ بھی بناتی ہے۔ پیارے دوستوں، سورہ فاتحہ صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے، یہ کثیر المقاصد آلے کی طرح ہے جو ہمیں رہنمائی، تحفظ، شفا اور بخشش فراہم کرتی ہے۔ جب ہم اسے پڑھتے ہیں تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں صحیح راستہ دکھائے، ہمیں محفوظ رکھے، ہمارے دلوں کو شفا دے اور ہماری غلطیوں کو معاف کرے۔ بحیثیت مسلمان، ہر نماز میں سے پڑھنا ہمیں اللہ کی رحمت، ہدایت اور لامحدود طاقت کی یاد دلاتا ہے۔ ہر بار جب ہم اسے اپنی نمازوں میں پڑھتے ہیں یہ ایک یاد دہانی ہے کہ اللہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ اللہ کی لامتناہی حکمت اور حفاظت سے جڑنے کا ایک سادہ لیکن طاقتور طریقہ ہے جو ہماری زندگی کے ہر شعبے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو سورہ فاتحہ کے فضائل و فوائد کا گہرا اندازہ ہو گیا ہے۔ اخلاص کے ساتھ اس کی تلاوت کو اپنی زندگی میں شامل کریں، انشاءاللہ آپ اس کے ساتھ آنے والی بے پناہ برکات کا تجربہ کریں گے۔ یہ ویڈیو مفید لگی تو مزید اسلامی مواد کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیجیے، اور اللہ تعالیٰ کے بابرکت ناموں میں سے کوئی نام کومنٹ باکس میں ٹائپ کریں اور برکتیں کمائیں۔ زیادہ نہیں تو اللہ لکھ کر ٹائپ کر دیں، کیونکہ جب تک پڑھنے والا پڑھتا رہے گا آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔